السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ مستقبل کی پلاننگ، مستقبل کی تیاری، یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے بینکوں کے باہر یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پیسہ بچائیے کل کام آئے گا۔ قومی بچت اسکیم، بچت کا مطلب ابھی بچاؤ اور کل پھر اسے اپنے کام میں لاؤ۔ کل کے لیے تیاری کرنا، آج اپنے آپ کو پریشان کرنا تاکہ کل پریشانی نہ رہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے دنیا میں ہر قوم تسلیم کرتی ہے، اس بات کو ہر شخص مانتا ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور اسی فلسفے پر پوری دنیا چل رہی ہے۔ اسکولوں کا جو نظام ہے، بچے صبح صبح اسکول جاتے ہیں، یہ آج کے لیے نہیں جاتے بلکہ آئندہ آنے والی کل کو سیدھا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دکاندار جو دکان پہ جاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھتا ہے، وہ اس دن کے لیے نہیں بیٹھتا، وہ دن تو اس نے پوری دکان میں دکان میں پورا دن کھپا دیا اس نے، وہ دن تو اس کا محنت میں، مشکل میں گزرا، وہ آئندہ آنے والے کل کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، آفس جاتا ہے، وہ مہینے کے بعد جو اسے تنخواہ ملے گی، اس کل کے لیے اپنے آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کھپاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آئندہ آنے والی کل کے لیے اپنے آج کو قربان کرنا، یہ اہل عقل کی علامت ہے، انسان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں تک بات صحیح ہے، غلط ہے؟ تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ جب یہ بات سب مانتے ہیں تو مجھے اس موضوع پر پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات سب مانتے ہیں کہ آئندہ آنے والی کل کے لیے اپنے آج کو قربان کرنا، اس کو سب مانتے ہیں، تو پھر اسے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، کچھ جاب کرتے ہوں گے، کچھ اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ سارے وہی تو ہیں جو آج کے قربان کر رہے ہیں آئندہ آنے والی کل کے لیے۔ تو پھر اس موضوع پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تو ساری دنیا کے فلسفی مانتے ہیں۔ ہمیں بات کرنے کی ضرورت اس پر اس لیے ہے
کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے آج کو آئندہ آنے والی کل کے لیے قربان کرنا، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، مگر کل کسے کہتے ہیں؟ حقیقی کل کون سی ہے؟ اس میں انسان بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم کل سمجھ رہے ہیں سیٹرڈے کو، آج فرائیڈے ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کل کیا ہے؟ سیٹرڈے ہے۔ یہ غلط ہے، کل سیٹرڈے نہیں ہے، کیونکہ کل جب سیٹرڈے آئے گا تو وہ گزر جائے گا اور پھر اگلی کل سنڈے ہوگا۔ کل اسے کہتے ہیں جو واقعتاً کل ہو، جو ٹمورو ہو، جو ایسی ٹمورو اور ایسی کل جو یسٹرڈے نہ بنے، گزشتہ کل نہ بنے۔ وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات بھائی؟ کل اسے کہتے ہیں جب آئے تو وہ کل ہی رہے، وہ ماضی کا قصہ نہ بنے۔ اگر آپ ایسی کل کے لیے محنت کر رہے ہیں جس کل میں داخل ہونے کے بعد وہ کل پرانی ہو جائے گی اور وہ ماضی کا حصہ بن جائے گی، تو اس کل کے لیے تیاری کرنے کا کیا فائدہ جب وہ کل آپ کے ساتھ رہے گی نہیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ آپ چاہتے ہو کہ ہفتے کا دن میرا بہت اچھا گزرے اور آپ نے اس کے لیے فرائیڈے کو قربان کر دیا، تو ہفتے کا دن تو آپ کا اچھا گزر جائے گا، لیکن ٹھہرے گا نہیں۔ وہ جب ماضی کا حصہ بنے گا تو پھر آپ کے پاس سوائے اس سیٹرڈے کو یاد کر کے رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل وہ ہوتی ہے جو آئے اور پھر واپس کبھی نہ جائے۔ ایسے فیوچر کے لیے، ایسے مستقبل کے لیے محنت کرنے والا وہ ہے اصل عقل مند۔ ایسے مستقبل کے لیے محنت کرو جو مستقبل آنے کے بعد واپس نہیں جائے گا۔ آ رہی ہے بات؟ ایسے فیوچر کے لیے محنت کہ جب وہ آئے گا تو واپس نہیں جائے گا۔ جو لوگ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، وہ اس دنیا میں آنے والے کل کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا کا کل آتا ہے اور وہ بالفرض اچھا بن بھی جاتا ہے تو اس کل کے گزرنے کا پھر ان کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پوری صلاحیتیں جس مستقبل کے لیے، جس مستقبل کو بنانے کے لیے کھپا دیں، وہی مستقبل اب ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا، میں سائنٹسٹ بن جاؤں گا، اچھی بات ہے، لیکن آپ کا مقصد آخرت نہیں ہے، آپ کا مقصد دنیا ہے۔ آپ بن جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو دنیا مقصد تھی، وہ دنیا جب حاصل ہوتی ہے تو پھر عمر کے ساتھ ساتھ وہ دنیا آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، بہت جلد چھوڑتی ہے ساتھ دینا۔ ہمارے معاشرے میں ایک نوجوان آدمی بچپن سے محنت کرتے 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 جب کامیاب زندگی میں داخل ہوتا ہے تو زندگی خود اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، زندگی ہی منہ موڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھو کسی نے آپ کو 2 دوست دیے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک کے بارے میں بتا دیا کہ یہ دوست ایسا ہے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یہ دوست ایسا ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، تو آپ کس کو منتخب کریں گے؟ جو اچھا سلوک کرے گا۔ وہ دوست آپ کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہا، تھوڑی سی خدمت کی، اس کے بعد بھاگ گیا، آپ اس کو پکڑ کے لائے، بٹھایا، پھر وہ بھاگ رہا ہے، پھر آپ پکڑ رہے ہیں۔ جس نے وہ دوست آپ کو خدمت کے لیے یا خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا تھا، اس کا فون آیا کہ بھائی وہ دوست آپ کی خدمت کر رہا ہے
وفادار ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے وفا ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، دوستی نہیں ہے. اسی کو پکڑ کے بٹھانا، اسی کو روکنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. مجھے اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ دوست میرے ساتھ وفا کرتا ہے یا بے وفائی کرتا ہے، مجھے تو اس سے بحث ہے کہ وہ ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ رہتا ہی نہیں ہے. کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں نا کہ اچھا یا برا، چیز ہی نہ ہو. زندگی کامیاب ہے یا ناکام ہے یہ تو جب ہوگا جب زندگی آپ کے ساتھ بھی تو ہو. زندگی ہی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ایسی بے وفا چیز کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے، تبھی پریشان بھی رہتا ہے. تو یہ جو میں نے سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. آپ کہیں گے یہ تو وہی بات ہے جو قومی بچت والے کہتے ہیں. اللہ نے وہی بات کہی نا جو بینکوں کے باہر لکھی بھی ہوتی ہے، کل کی فکر کریں، لکھا ہوتا ہے نا. اسٹیٹ لائف والے بھی کیا کہتے ہیں، جو انشورنس بیمہ والے، بچوں کا بیمہ کرا دیں آپ، ابا کا بیمہ کرا دیں، وہ کیا کہتے ہیں، کل کے لیے فکر کریں. تو وہی بات اللہ بھی کر رہے ہیں، کل کے لیے فکر کریں. اللہ ایسے کل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کل جب آئے گی تو پھر واپس نہیں جائے گی. اور لائف انشورنس والے جس کل کی بات کر رہے ہیں وہ کل آنے کے تھوڑے دنوں کے بعد ماضی کا حصہ بن جائے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے مگر انسان اس حقیقت سے آنکھیں بند کرتا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو انگوٹھی تھی جو اسٹیمپ کے لیے، مہر کے لیے بنائی ہوئی تھی، پہلے زمانے میں خلفاء کی جو اسٹیمپ ہوتی تھی وہ ان کی انگوٹھی ہوتی تھی. تو انگوٹھیوں پہ یا اسٹیمپ پہ اکثر لوگوں نے کوئی ایسے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کوئی یعنی معنی یا اس میں کوئی سبق ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انگوٹھی تھی جو مہر کے کام آتی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. آپ کو کسی مولانا صاحب کا 1 گھنٹے کا بیان سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ میں قبر اور موت آ جائے. مانتے سب ہیں موت کو، زندگی کے خاتمے کو، لیکن اس کا استحضار کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دن رات اپنی آنکھوں سے موتیں دیکھتے ہیں، جنازے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہی حال ہے. دنیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے. دیکھو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کی طرف گئے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو کہ جو گناہ بیان کیے نا، گناہ کہ تم یہ گناہ کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو. ایک عجیب گناہ ایسا ہے جس کو آپ کہیں گے اس میں گناہ والی کون سی بات ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. فرمایا تم رہنے کے لیے، رہائش کے لیے جو گھر بناتے ہو وہ اتنے مضبوط گھر ہوتے ہیں جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے ان کے اندر. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو کوئی مولوی صاحب اگر بیان کریں گھر کے بارے میں تو وہ یہ کہیں گے نا کہ تم جو گھر بناتے ہو وہ رشوت کے پیسوں سے بناتے ہو. اس کو تو لوگ کہیں گے بھائی واقعی غلط کرتے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھ کے بیان کروں کہ آپ جو گھر بناتے ہیں ناجائز زمین ہوتی ہے، ناجائز قبضے پہ گھر بناتے ہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب بہت صحیح بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. لیکن اگر میں آپ کو جمعے کے بیان میں یہ بات کہوں کہ آپ جو گھر بناتے ہیں اپنے ذاتی پیسوں سے بناتے ہیں، حلال پیسوں سے بناتے ہیں، تو آپ کہیں گے پھر آپ کو اشکال کیا ہے؟ بھئی اشکال یہ کہ بہت مضبوط بناتے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ آیا ہے، اسلام میں کوئی نیا فرقہ دریافت ہوا ہے جس میں اپنے پیسوں سے اپنا گھر بنانے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو؟
کہ ہم تو سمجھتے تھے اب تک 73 فرقے ہیں، اب یہ 74واں فرقہ کہاں سے آ گیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں، زمین بھی اپنی ذاتی، پورے کاغذات کلیئر ہیں اس کے، اس پہ سریہ زیادہ ڈال دیا تو مولوی صاحب کو اعتراض ہو رہا ہے. لیکن وقت کے نبی اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اتنے مضبوط گھر، اتنے مضبوط، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنی محنت سے بناتے تھے، چٹانوں کو تراشتے تھے، اور وہ چھینی ہتھوڑے لے کے تراش کے کئی سال تراشنے خراشنے میں لگ جاتے تھے. ان کے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تراش خراش میں لگتا تھا، اور اتنی مضبوط گھر پھر بنتے تھے کہ اس کو توڑنا، اس کو ہلاک کرنا، اس کو برباد کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا. پیغمبر کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ بھائی اتنے مضبوط گھر کیوں بنا رہے ہو؟ یہ اتنے مضبوط گھر بنانا اس کی علامت ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا میں بہت زیادہ زندہ رہنا ہے، موت سامنے نہیں ہوتی پھر گھر پہ اتنی محنت کرتا ہے. میں اکثر ایک بات لوگوں سے کہتا ہوں، آپ جو سریا اپنے گھر کی بنیادوں میں ڈال رہے ہو، پہلے یہ ڈاکٹر سے چیک کراؤ کہ میری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم بھی ہے یا نہیں ہے، میری ہڈیوں میں بھی اتنا سریا پڑا ہے کہ نہیں پڑا. ہڈیاں تو روزانہ کے حساب سے بوسیدہ ہو رہی ہیں، چائے پی پی کے اور گٹکے کھا کھا کے، اور گھر پہ اتنی محنت کر دی ہے، اتنی محنت گھر کے اوپر. اپنی ہڈیوں کو چیک کراؤ پہلے ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے جو اتنا مضبوط گھر بنایا ہے کیا میں اس میں رہ سکوں گا؟ ڈاکٹر کہے گا یہ گھر کی جو تعمیر ہے نا، آپ کی ہڈیاں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو کے ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو اپنی عمارت ہے وہ بہت جلدی بوسیدہ ہو جائے گی. تو آپ اپنے لیے بنا رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں، نیت یہی ہوتی ہے کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اپنے لیے. لیکن جب ان پہ اشکال کیا جائے نا کہ بھائی اتنا سریا، اتنی محنت، اتنا پیسہ گھر کی تعمیر پہ، تو جواب یہ دیتے ہیں بھائی بچوں کے کام آ جائے گا. دل میں اگر پہلے سے ہونا کہ میں اگلے سال مر جاؤں گا، پھر کوئی بچوں کے لیے اتنی محنت نہیں کرے گا. یہ تو ایک زبان پہ کچھ مقولے ہیں ہمارے ہاں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کسی آدمی سے آپ پوچھیں کیسے حالات ہیں، اوپر سے کہے گا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اوپر سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. پھر آپ اسے کہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو بتاؤ، کہہ رہے یار بہت برے حالات ہیں، فوراً بولنا شروع کر دے گا یار کچھ پیسے مل جائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہے تھے نا اللہ کا شکر ہے، وہ اوپر سے، کیونکہ ایک محاورہ ہے، سب یہی کہتے ہیں تو میں نے بھی یہی کہنا ہے. دل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس سے پوچھیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں، تو وہ کہے نہیں بھائی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ضرورت ہے تو بتاؤ مجھ سے لے لو. تو ایسے ہی جب گھر بناتے ہیں نا آج کل، اس میں جو بنیادیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ بنانے والے سے پوچھیں، کھودیں گے کریدیں گے تو اندر سے پتہ ہے کیا نکلے گا؟ اس کے اندر سے اس کے یہ نکلے گا کہ میں جب میٹرک میں تھا، میں نے جب انٹر کیا تو میں نے جب پھر یہ کیا، پھر میں نے اس وقت سے سوچا ہوا تھا کہ میں یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر اپنا ذاتی گھر بناؤں گا. تو آج 55-60 سال کی عمر میں اس قابل ہوا ہوں کہ آج میں کرائے کے گھر سے نکل کے اپنا ذاتی گھر بنا رہا ہوں. وہ اپنے لیے سوچا ہوا ہوتا ہے اس نے، حالانکہ 55-60 سال کی عمر کے بعد اب رہ کیا گیا میرے بھائی؟ رہ کیا گیا؟ اب ساری زندگی کرائے پہ گزار دی تو کیا رہ گیا اب؟ تو وہ حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ کس کے لیے بنا رہا ہوں؟ اوپر سے اولاد کے لیے. اولاد کے لیے جو لوگ گھر بناتے ہیں ان سے ایک میں خصوصی گزارش کرتا ہوں، کچھ ہمارے بھی تجارب ہیں نا.
اولاد کبھی بھی ماں باپ کے گھر میں نہیں رہتی سوائے تھوڑے سے عرصے کے. میں نے بہت واقعات دیکھے ہیں کہ باپ نے ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے گھر بنایا آخر عمر میں, اور بنانے کے بعد 2-4 سال میں مر گیا کہ میری اولاد رہے گی. ابا کے مرنے کے بعد ہی بچے سارے الگ الگ ہو گئے, کوئی بھی نہیں رہتا. اس پر کسی کو اشکال ہوگا کہ اچھا ہم اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں اپنے مرنے کے بعد. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہم اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں, اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہ ہو ہمارے مرنے کے بعد, وہ تو لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے گی. یاد رکھو, پہلے اپنی فکر کرو, اس کے بعد اپنی اولاد کی. جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو وہ خود بھی بہت اچھا کھائے پیے اور کچھ پراپرٹی بھی بنا لے اپنی اولاد کے لیے. لیکن بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی زندگی کو پریشان کر کے اولاد کا مستقبل بنانا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی اولاد بھی اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کا مستقبل بنائے گی. تو اصل مستقبل بن کس کا رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا. سب ایک دوسرے کا مستقبل بنانے کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو قیامت کے قریب جب آخری انسان دنیا میں آئے گا نا, جس کے آگے بچے نہیں ہوں گے, اس کا بنے گا مستقبل. اور وہ بھی جب بنے گا جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے بعد قیامت آ جائے گی, میری اولاد نہیں ہوگی, پھر وہ اپنے لیے پیسے جمع کرے گا. بڑی گہری اور باریک بات ہے جس کی سمجھ میں آ جائے. پہلے کس کی فکر کرو؟ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرو. بنیادی ضرورتیں بتا دوں کیا کیا ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ مناسب خوراک. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے پیٹ کاٹ کے گھر بناتے ہیں. صبح ناشتے میں 2 سلائس کھا لیے, کیونکہ اگر دیسی گھی سے روٹی کھائیں گے, گھی کا خرچہ, پھر وہ قسطیں کیسی مکان کی اور گاڑی کی جو قسطیں ہیں وہ کہاں سے ادا ہوں گی. 30 کروڑ روپے لوگوں نے قرضہ لیا ہوا بینکوں سے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے. جس آدمی کے ذمے 30 کروڑ کا قرضہ ہو, اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو تو ہر وقت دماغ میں ٹینشن کہ اتنا قرضہ ہے میرے اوپر. تو آپ کے والد نے جو آپ کے مستقبل کا سوچا تھا, آپ کا مستقبل تو تباہ ہو گیا. کس کے مستقبل کے چکر میں؟ آپ کی اولاد کے مستقبل کے چکر میں. اور جب آپ کی اولاد جوان ہوگی, شادی کرے گی, تو وہ اپنی اولاد کے چکر میں 60 کروڑ کا قرضہ لے لے گی. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تو آ رہی ہے تو گردن تو ہلائے کریں. یہ وہ حماقتیں ہیں جو دنیا دار لوگ کر رہے ہیں اور ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد مسلمان کی زندگی سے نکل گیا. جانتے ہی نہیں کہ توکل کیا ہوتا ہے, اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے. جب یہ بات دماغ میں اتر جائے گی کہ مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میری اولاد کو بھی کون پالے گا؟ اللہ. ٹینشن فری زندگی ہو جاتی ہے. تو جتنا مجھے اللہ نے مکلف بنایا میں اس کا پابند ہوں, اس سے زیادہ کی میں نے فکر کرنی نہیں ہے. اتنی فکریں مسلط کی ہوئی ہیں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائے یوں نہ ہو جائے, ہائے بچہ سٹی اسکول میں نہیں پڑھا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پیسے ہیں نہیں. ادھر میرے پاس لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں. ایک صاحب آئے, میرے 4 بچے ہیں, اسکول کی فیسیں نہیں ادا ہو رہی, کوئی زکوٰۃ فطرانہ. میں نے کہا ادھر لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, میں ان کو زکوٰۃ دوں یا آپ کے سٹی اسکول کی فیسیں بھروں میں اس سے؟ ایک بندہ آیا میرے پاس, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے مولوی صاحب, کچھ زکوٰۃ فطرانے کے پیسے ہوں گے. میں نے کہا کیوں کرنا ہے پی ایچ ڈی؟ کہہ رہے یار وہ کیا معاشرے کی ضرورت ہے. میں نے کہا پہلے روٹی والوں کی ضرورت پوری کریں, یا لوگ مجھے دے کے جاتے ہیں بیچارے اعتماد پر, کوئی مستحق ملے تو آپ ان کو پہنچا دیں. تو میں نے کہا جب جس نے مجھے رقم دی وہ پوچھے گا کہ کس کو دی آپ نے, میں کہوں وہ جو بندہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا, تو وہ دینے والا کہے گا پی ایچ ڈی تو میں نے نہیں کیا ہوا, میری زکوٰۃ سے لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہو آپ. علاج کے پیسے نہیں ہیں, کہانے کو بعض لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, تو میرے پاس آئے بھیک مانگنے. گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں اور مولوی صاحب بہت ٹینشن میں ہوں, بہت.
ایکچولی میں بتا نہیں سکتا. اتنی اچھی انگلش بول رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو اس زمانے میں. انگلش لینگویج سینٹر ہی کھول کے تم پیسہ کما سکتے ہو, تم انگلش پڑھا کے پیسہ کما سکتے ہو. تو وہ انگلش اردو سب ملا جلا, وہ بڑا پریشان. میں بھی ترس آ گیا اس کے آنسو دیکھ کے, اور پتہ نہیں کیا. میں نے جب پریشانی کی تفصیل پوچھی, میں نے کہا مثلاً کیا پریشان, کہہ رہے بس خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے, خرچے پورے نہیں ہو رہے. ظاہر ہے میں پریشان ہو گیا کہ یار بیچارے کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, خرچے پورے نہیں ہو رہے. شکر ہے میں نے رقم دینے سے پہلے پوچھ لیا احتیاطاً. میں نے کہا ناشتہ کیا تھا صبح آپ نے؟ ہاں. کیا کھایا تھا ناشتہ میں؟ انڈا تھا. میں نے کہا پراٹھا بھی تھا. ڈبل روٹی بھی تھی؟ ہاں. سلائس بھی تھے. مکھن بھی ہوگا؟ میں نے کہا ہاں مکھن بھی. میں نے کہا یہ ناشتہ ہے؟ کہہ رہا اب یہ تو ہوگا نا گھر میں, اب ناشتہ تو ہوگا, یہ تو بنیادی, یہ تھوڑی کہ اب ناشتہ ہی نہیں ہو رہا. کھانا کھایا تھا دوپہر کا؟ گزشتہ کل کی بات. ہاں کھایا تھا. رات کو بھی کھایا تھا. فٹ پاتھ پہ سوئے تھے؟ کہہ رہے نہیں گھر میں سویا تھا. اب گھر کی جیسی باتیں کہہ رہے اپنا نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے, کرائے کا ہے. میں نے کہا اپنا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو, سونے کی جو بنیادی ضرورت ہے, سونے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اوپر ایک چھت چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ 4 دیواری چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو ہوا کے تھپیڑوں سے اڑ جائے کہیں. اور 4 دیواری اس لیے بھی چاہیے شادی شدہ آدمی کو کہ بیوی بچے عزت کے ساتھ سو جائیں, بے پردگی نہ ہو. میں نے کہا مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے, کیونکہ مچھر اگر ہوں تو کم از کم میں تو نہیں سو سکتا. پورے کمرے میں ایک مچھر بھی اگر ہو میں نہیں سو سکتا. مجھے پتہ نہیں مچھر سے کوئی خصوصی الرجی ہے کیا ہے, اور وہ آتا بھی سیدھا میرے پاس ہی ہے. میں یہ باقاعدہ تجربہ کیا ہے. پورے کمرے میں ایک مچھر بھی نہ رہا ہے, 100 آدمی بیٹھے ہوئے, میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, سب کو چھوڑ کے میرے بیان میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ سامنے. میں نے کہا لے بھائی. تو میں نے کہا اس لیے میں نے ایک سوال پوچھا, مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مچھردانی کے بھی پیسے نہیں ہیں, یا وہ کوائل جو آتی ہے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اب رات کو مچھر نہیں سونے دیتے. کہہ رہے نہیں وہ تو کوائل کے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو میں زکوٰۃ سے کوائل خرید کے دے دیتا اس کو, بھئی ایک معقول عذر ہے. میں نے کہا پھر پرابلم کیا ہے؟ سارے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں. کہہ رہے یار بچوں کی اسکول ہے, فیس ہے, اور فلانا ہے, اور ڈمکانا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, کوئی فیوچر کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بچیاں جوان ہو جائیں گی, ان کی شادی کے لیے کرنی ہے, وہ ان کے جہیز کی رقم, یہ سب ساری چیزیں, کچھ بچت ہی نہیں ہے, کچھ بچ ہی نہیں رہا. میں نے کہا جس سے زکوٰۃ مانگنے آئے ہو نا, اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا الحمدللہ, اسے تو یہ فکر نہیں ہے. میں نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے کہ میں کسی سے زکوٰۃ مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا؟ بلکہ میں تو اتنا خوش ہوں کہ مجھے نظر لگنے کا ڈر تو ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے. اتنے رزق کی فراوانی ہو رہی ہے کہ سب چیزیں اللہ نے پوری کر دی, کوئی کمی نہیں چھوڑی. سوتے رات کو پنکھا بھی چل رہا ہے الحمدللہ, اسی سے خوش ہو. کراچی میں کوئی رات کو سوئے اور پنکھا چلنے کو مل جائے اس کو, اسے تو خوشی سے پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں بغیر پنکھے کے, میں تو ان کو حیران ہوتا ہوں کس عذاب میں ہیں. ہم سوتے ہیں اللہ کا شکر ہے پنکھا چل رہا ہے, اس پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اسی سے بعض دفعہ نیند اڑ جاتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ ہوتا ہے, مل رہا ہے, بچوں کو بھی کھانے کو مل رہا ہے. یہی خوشی ایسی ہے خدا کی قسم. میں نے کہا میری جو دل کی کیفیت ہے, مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناشکری کا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ بچتا کیوں نہیں ہے. فیوچر, مستقبل مستقبل مستقبل, سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. پھر کہنے لگے بچے اسکول نہیں جائیں گے. میں نے کہا کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے سٹی اسکول میں. میں نے کہا یہ ہم بیوقوف ہیں یا یہ ہمارے پڑوسی بیوقوف ہیں جن کے سٹی اسکول میں نہیں پڑھ رہے؟
کیا ضرورت ہے سٹیز؟ کہہ رہے ہیں بھائی آج کل، پھر وہ جواب سنیں نا کہ آج کل بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو ایسے اسکولوں میں تو پڑھانا پڑے گا، غریبوں کے اسکولوں میں اور یہ چھوٹے موٹے گورنمنٹ کے پیلے اسکول، ان میں تو بچے تباہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجو؟ تعلیم کے لیے یاد رکھو اسکولنگ ضروری نہیں ہے. اسکولوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک معلومات دے دوں. اسکول میں بچہ جتنا ٹائم لگاتا ہے بلا مبالغہ، ماں باپ بچے کو گھر میں صرف آدھا گھنٹہ روزانہ پابندی سے دے دیں، وہ اسکول والا سلیبس جو 8 سال میں مکمل ہوتا ہے وہ آپ 3 سال میں گھر میں مکمل کرا سکتے ہیں اس کو. یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں، اس پر بہت سے لوگ عمل کر رہے ہیں. میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہوں، انہوں نے بچوں کو ایک دن بھی اسکول نہیں بھیجا، گھر میں بیوی کی ذمہ لگایا کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ان کو اسکول کی تعلیم دینی ہے. نصاب لا کے رکھ دیا گھر میں، پہلی سے 8ویں تک کا جو سلیبس ہے نا وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی والا، وہ گھر میں لا کے رکھ دیا کہ یہ ساری کتابیں آپ نے پڑھانی ہے. روزانہ کتنا ٹائم دینا ہے؟ بولو بھائی، آدھا گھنٹہ، لیکن پابندی سے. 8ویں تک ہم بچے کو گھر میں ہی پڑھائیں گے، ماں پڑھائے گی، کچھ باپ محنت کرے گا. اور اگر دونوں بالکل ہی فارغ ہیں، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بالکل ہی فارغ ہوں، بہت ہی کچھ مسئلہ ہے، تو جتنا آتا ہے اتنا تو پڑھائیں نا. جتنا رہ جائے گا اس کے لیے اللہ کو انتظام کر دے گا. جتنا آتا ہے، الف بے پیتے تو آپ کو آتی ہے، ABCD تو آپ کو آتی ہے، وہ تو آپ گھر میں پڑھا دیں. اسکول پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، تعلیم نہیں ہے. اسکولوں میں تعلیم کے نام پہ بدترین مذاق ہے. یہ صرف بزنس ہے، بزنس. بچے کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اسکول جا کے، بچہ بدتمیزی سیکھتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا بدتمیز. میں کہتا ہوں اسکول سے نکال دو، 2 دن میں انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ گھر میں محنت کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں میری وائف ایکچولی اتنی بزی ہوتی ہیں. اب سنیں، یہ ہوتا ہے آج کل، وائف ایکچولی اتنی بزی ہیں. وہ وائف کے بھی اپنے ایکچولی میں اتنی بزی ہوتی ہوں مفتی صاحب، میں بتا نہیں سکتی. وہ پھر وائف سے میری بات کرا دیتے ہیں بعض لوگ، تو وائف کی. تو میں اس کے میاں سے کہتا ہوں مکھنچو، میں اس سے کہتا ہوں آپ اپنی وائف کو کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دیں. بولیں ایک آفر آئی ہے سٹی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے، روزانہ 6 گھنٹے دینے ہوں گے. ساری مصروفیتوں کو پورٹلے میں بند کر کے دریا میں پھینکے گی، اور اپنے بچے کو روزانہ آدھا گھنٹہ جو عورت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسکول میں 50 بچوں پہ 5 گھنٹے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی جا کے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جو ماں اپنے بچے کو گھر میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے سنبھلتے نہیں ہیں اور میں ایکچولی بہت بزی ہوں اور اتنے سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. خواتین آج کل گھروں میں، سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ پھر مجھے جو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں نا وہ میں ہی جانتا ہوں، بھگتتا میں ہوں. جو میرا بیان سنیں گی خواتین، یا ابھی سن رہی ہوں یا ریکارڈنگ میں کہیں بعد میں سنیں گی، ان کی بات میں ہرگز نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سوائے پیڑے کھانے کے آج کل خواتین کا گھروں میں کوئی بھی کام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ، کیسے سارا دن پیڑے کھانا ہے بیٹھ بیٹھ کے. یہ پیڑے کھانا ایک اردو زبان کی اصطلاح ہے کہ جو آدمی کسی کام میں ہاتھ نہ بٹائے وہ کھانے کے وقت کھانا کھانے آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس کا کام پیڑے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خواتین کے کام کیا ہیں آج کل؟ گھر میں کام کاج کے لیے ماسیاں آتی ہیں، وہ خواتین ہاتھ نہیں لگاتی، سوائے ماسی کو تھوڑی بہت ڈانٹی، یہ طرح سے یہاں سے یوں کر دو، یہاں سے یوں کر دو. پہلے عورت کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی بچے پیدا کرنا، آج کل وہ بھی چھوڑ دیے. ایک آدھ پوری زندگی میں 1 یا 2، بہت مشکل تیسرا، 1 یا 2 یا 3 بچوں کی ولادت کے عمل سے گزرنا، یہ ایک ٹینشن کا تھوڑا سا کام ہوتا ہے. اس میں بھی مرد کو جو ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے نا، وہ عورت کی ٹینشن سے زیادہ ہے. ایک آدمی کا فون آیا، میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں حمل گرا دوں. میں نے کہا یہ تو گناہ ہے. کہہ رہے خدا کی قسم وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہے جتنی تکلیف میں ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کو تھوڑے سے چکر آتے ہیں، اتنا مجھے سناتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. برداشت تو ہے ہی نہیں. اور پھر گلوکوز کے ڈبے، اور پھر جناب،
اور وہ پھر یہ لا دو, پھر وہ پھل, اور پھر وہ گلوکوز کی بوتلیں, اور پھر ڈاکٹروں کے الٹرا ساؤنڈ, پھر ایکس رے, پھر میں لے کے بھاگ. کہہ رہا ہے بچہ جننے کی تکلیف کسی زمانے میں عورتوں کو ہوا کرتی تھی, آج کل ساری تکلیفیں مرد کو ہوتی ہیں. پھر آپریشن بھی لکھ دیتے ہیں آج کل ڈاکٹر, اس میں سارا خرچہ کس کا ہو جاتا ہے؟ وہ بیچارہ اتنی ٹینشن اٹھا رہا ہے. تو پوری زندگی میں 2 یا 3 بچے جننے کی تکلیف کے عمل سے عورتیں گزرتی ہیں, یہ ایک ٹینشن ہے. بچے پالنے کے لیے بھی, بچوں کو پالنے میں سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کے قضائے حاجت, پیشاب پخانے, وہ ساری ذمہ داری پیمپر کی کمپنیوں نے اپنے لے لی. جتنی پیمپر کی جو کمپنی ہے وہ کہتی ہیں بچے کی ہگائی متائی کی تمام ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے. خرچہ کون اٹھائے گا اس کا؟ میاں اٹھائے گا, شوہر. اب جس گھر میں ایک بچہ بھی ہو نا, پیمپروں کے پورے تھان آ رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے. اب تو لوگوں نے ریٹیل پرائس پہ پیمپر لینا ہی چھوڑ دیا, کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. احتیاطاً 1 مہینہ پہلے سے پیمپروں کے ڈبے آ کے پیکنگ میں آ کے رکھے جاتے. تو وہ 12 گھنٹے ایک پیمپر رہتا ہے. 12 گھنٹے کے بعد وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اتار دو, جراثیم سے مسئلہ خراب ہو جائے گا بچوں کا. تو 12 گھنٹے بعد دیکھو پھر دوسرا چپک جائے گا فوراً. دوسری چیز ہوتی ہے بچے کھیلیں گے کودیں گے کہاں, اور وہ بچے شرارتیں کرتے ہیں گھر میں, اس کے لیے کمپیوٹر ہے, کارٹون لگا دیں آپ, سارا دن وہ کارٹون دیکھتا رہے گا. تو خواتین تمام تر ذمہ داریوں سے بری ہو گئی. مجھے یہ جملہ مجھے پتہ ہی ہے, مجھے اس کا جو ری ایکشن میرے اوپر, آپ تو بیان سن کے ہنس کے چلے جائیں گے. میں بہت سی باتیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں اور اس پہ ری ایکشن کیا ہوگا, میں کتنا بھگتوں گا. لیکن ایک امانت کا تقاضا ہے کہ رکھ دوں آپ کے سامنے, تاکہ گھروں کی خواتین کو تھوڑا سا سیدھا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظلم کرنا شروع کر دیں, بد اخلاقی بدتمیزی شروع کر دیں. ان کو بتائیں دیکھو یورپ امریکہ کی خواتین کو دیکھو, بچے بھی پیدا کرتی ہیں, پالتی بھی ہیں, اور کما کے بھی شوہر کو کھلاتی ہیں. ابھی میں دبئی گیا, وہاں اور خواتین بہت تھیں فلپائن کی, ہر ہوٹل میں ملازم, دکانوں میں فلپینی لڑکیاں. میں نے وہاں پوچھا یہاں ان کے آدمی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا آدمی ان کے گھروں میں بیٹھ کے پیڑے کھاتے ہیں, اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں شوہر ان کے, اور یہ یہاں سے دبئی سے کما کے اپنے میاؤں کو کھلا رہی ہیں. تو خواتین کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں شریف آدمی اگر آپ کو مل جائے تو بیچارہ کما کے کھلا رہا ہے, تو اب اس کا سارا خون نہ نکالو, تھوڑا سا خون رہنے دو. اتنا ذہنی ٹارچر کرتی ہیں اس کو. ہاں 2 نمبر آدمی مل جائے نا, پھر سیٹ چلتی ہیں بالکل. تو کہاں سے بات کدھر چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا میں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں ماں اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسکول میں 50 بچوں کو 5-6 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خواتین اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اپنے گھروں میں اپنی زوجات کو کہیے کہ بھائی جو آپ کو آتا ہے پہلے بچوں کو وہ تو پڑھا دو جتنا آتا ہے, اسی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا, گھر میں پڑھایا ہے, ذمہ داری پوری کی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہے, وہ خود اسکول ٹیچر ہے نا, اس کو اسکولوں کے حالات معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں, کس طرح بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو گھر قرآن پڑھانے کے لیے بھی کسی قاری کے پاس بچے کو نہیں بھیجا, کیونکہ جو مدرسے ہیں نا, قاریوں کے پاس بچے جب پڑھتے ہیں, آپ دیکھیں کبھی جا کے, قاری صاحب ایک لائن دے دیں گے, بیٹا یہاں سے وہ 6 گھنٹے تک اسی کو دہراتا رہے گا بیٹھ کے, کیونکہ قاری صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک بچے کا سنا ہے, پھر دوسرے بچے کا, پھر تیسرے بچے کا, تو 10ویں بچے کی باری تو 4 گھنٹے کے بعد آئے گی. تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں خود پڑھائیں قرآن. میں نے الحمدللہ اپنے والد سے قرآن پڑھا ہے, اور والد صاحب کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو میرے بڑے بھائی نے پڑھایا مجھے. کسی مدرسے میں نے نہیں پڑھا قرآن, اور حفظ بھی میں نے گھر میں ہی کیا ہے. میرے بڑے بھائی صبح روزانہ صرف آدھا گھنٹہ مجھے پڑھاتے تھے, آدھا گھنٹہ. فجر کی نماز کے بعد لے کے سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی چلو پڑھو, یاد کرو, قرآن ختم ہو گیا, اب صورتیں یاد, روزانہ صرف آدھا گھنٹہ. اس کا نتیجہ نکلا 2-3 سال میں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حفظ ہو گیا. جب میں نے حفظ مکمل کیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہاں سے پڑھا آپ نے, آپ تو کبھی مدرسے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے, آپ تو سارا دن ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے ہو.
میں کہا بھائی صبح روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے, اسی کی برکت ہے. تو اتنی برکت ہوتی ہے گھر کی تعلیم کی. تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا گھر میں. 2 سال کے اندر میں نے ان کے بچوں کی حالت دیکھی کہ انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں. میں گیا نا جیسے بچے کارٹونوں کی طرح لگے ہوئے, پتا چلا وہ پوری عبارت پڑھتے ہیں, اردو اخبار پڑھ رہے ہیں, انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں. 2-3 سال کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی. 8ویں تک پڑھانے کے بعد پھر 9ویں کلاس میں ایڈمیشن دلوایا, کیونکہ بورڈ کا امتحان دینے کے لیے پھر ایڈمیشن ضروری ہے. 8 سال کا خرچہ بھی بچا لیا اور 8 سال کی تعلیم 3 سے 4 سال میں مکمل بھی کرا لی, اور بچوں کی استعداد بھی بہت زیادہ. اور بچے قرآن کی بھی کئی صورتیں حفظ ہو گئی ہیں گھر میں ہی, کیونکہ بچوں کو ماں نے گھر میں قرآن حفظ کروایا. حفظ کروانا کیا مشکل ہے بیٹا, یہاں سے یہاں تک بیٹھ کے یاد کرو. اور اگر آپ نے بالفرض اسکول بھیجنا ہی ہے, آپ سمجھتے ہیں نہیں بچے ہم سے گھر میں کنٹرول نہیں ہو رہے, بعض لوگوں کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, تو پھر آپ کو جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اس حساب سے آپ بچوں کو اسکول میں پڑھا لیں. اور اللہ سے امید رکھیں کہ میری جو بنیادی خرچے ہیں, بنیادی ذمہ داریاں ہیں, اس کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اگر میرے بچوں کے لیے تعلیم اونچے اسکولوں کی ضروری ہوئی تو اللہ اس تعلیم کے پیسے مجھے دے گا, اگر ضروری نہیں ہوئی تو پھر اللہ مجھے پیسے نہیں دے گا. یہ میں ہوں جو سمجھ رہا ہوں کہ ضروری ہے, حقیقت میں ضروری نہیں ہے, یہ میرا غلط. اگر دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت بچے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دودھ انسان پیدا نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ یہ کام کر دیتے ہیں. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا میری ذمہ داری ہے. جو ضرورتیں تم پوری نہیں کر سکتے وہ ضرورتیں کون کرے گا پوری؟ بولو نا بھائی. وہ اللہ کہتا ہے وہ میں پوری کروں گا. تو جب اللہ پہ اعتماد ہو, توکل ہو, انسان ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. بھائی جو پیسے ہیں وہ خرچ کرو, نہیں ہے صبر کرو. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, میری ان سے سلام دعا تھی. ان کی تجارت بھی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی. میرا ان کے ساتھ سفر ہوا, بلکہ ان کا میرے ساتھ سفر ہوا. میں تاجروں کے ساتھ سفر نہیں کرتا, بعض دفعہ وہ میرے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم سمجھنے کی چیز ہے. میں کیوں جاؤں بھائی ان کے ساتھ؟ مجھے کہیں جانا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے. تجارت ان کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی, ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے اگر تعلیم ہوتی تو اتنا بڑا تاجر تھوڑی ہوتا میں. نہیں آ رہی بات. انگلش بھی بہت اچھی بولتے تھے. میں نے کہا آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں گوروں کے ساتھ بھی تجارت ہوتی ہے, چائنیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے, دنیا جو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے, تو بول کے سیکھ گئے. لینگویج آنے کے لیے تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گوروں کے جو بچے ہیں نا, یا گوروں میں جو چور اور ڈاکو ہیں, وہ بھی انگلش جانتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک رشتے دار پنجاب میں رہتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بہت پرانی بات ہے, انڈیا کا جو پنجاب ہے وہاں سے کوئی بوڑھے آئے ہجرت کر کے کراچی کچھ دنوں کے لیے. کراچی میں بڑی زبردست اردو بولی جاتی تھی. تو وہ واپس گئے تو وہ اپنے گاؤں میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے لکھے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اردو بول رہے ہیں وہاں پہ. اس وقت پنجاب میں اردو وہی بولتا تھا جو ذرا جس نے اسکولوں میں اردو سیکھی ہو. تو جب وہ کراچی آئے انہوں نے بولے یہاں تو بچہ اردو بول رہا ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہیں, اتنے تعلیم یافتہ. وہ بھائی وہ ان کی مادری زبان ہے, وہ تو اس لیے اردو بول رہے ہیں. جیسے ایک آدمی امریکہ گیا نا, کہہ رہا ہے یار یہاں کو تو بچہ انگلش بولتا ہے, ہمارے یہاں تو ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بھی انگلش نہیں بولتے. تو لینگویج جو ہے نا وہ تو سیکھنے کی چیز ہے نا, اس کا تعلیم سے. آپ گوروں میں رہو گے تو آ جائے گی, نہیں رہو گے جتنی مرضی کتابیں پڑھتے رہو پھر بھی ایسے بولو گے کہ لوگ ہنسیں گے آپ کی زبان پر. یہ تو ماحول میں رہ کر خود بخود آتی ہے. میں نے کہا انگلش کہاں سے؟ کہہ رہے ہیں تجارت ہوتی ہے تو انگلش بھی ہے, چائنیز زبان بھی آتی ہے. ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے, ایک دن بھی. اور کہہ رہے میری ترقی کی وجہ ہی تعلیم کا نہ ہونا ہے.
کیونکہ میں ذرا بھی تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی تو مجھے یہ ڈر تھا میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, پھر چیزیں خرید کے بیچنا شروع کر دیا, اور ہوتے ہوتے اتنا بڑا تاجر. ایک اور تاجر ہے, کراچی میں رہتا ہے, روز کی اس کی انکم ہے تقریباً 75,000 روپے روز کی. اور کام اس نے جو شروع کیا تھا نا, کچرا اٹھانے والا. نہیں آ رہی بات؟ بزنس کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ کچرا چننے سے. کچرے میں 2-3 چیزیں اٹھائیں, کوئی پلاسٹک کا ڈبہ مل گیا, کوئی سوئی مل گئی, کوئی لوہا مل گیا, لوہے والے کو بیچ دیا, 2-4 روپے گٹکے کے نکل آئے اس سے. ابھی روٹی کے پیسے جمع نہیں ہوئے, وہ تھے بھی پٹھان تو نسوار کے پیسے نکل آئے. ایسے ہوتے ہوتے پھر ان کو تجربہ ہوا کہ لوہے کی مارکیٹ کون سی ہے, اسٹیل کی مارکیٹ کون سی ہے, تانبے کی مارکیٹ بولو نا بھائی کون سی ہے. اسٹیل اور تانبے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چیزیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, وہ ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے کہ یہ خالص سونا ہے یا نہیں, اور اس میں سونا کتنا ہے, کھوٹ کتنی ہے, ایسے ہاتھ لگا کے بتاتا ہے وہ. یہاں سے کاروبار شروع ہوا ہے ریڑھی پہ محنت کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا بڑا اسکریپ کا بزنس کہ اب ملکوں سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے مال ان کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دولت کا تعلق کس سے ہے؟ تقدیر سے ہے. جس کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہو مل جائے گی, نہیں لکھی ہو ڈگریاں بغل میں دبا کے گھومتے رہو آپ پھر ساری زندگی. ایسے لوگ بھی ہیں, اتنی تعلیم ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اسٹیشن پہ ایک بندہ دیکھا, اتنے بڑے بڑے بال اور پھٹے پرانے کپڑے, اور ایپلیکیشن لکھ رہا ہے. ایپلیکیشن لکھتا ہے, بوری میں ڈال دیتا ہے. انگلش میں ایپلیکیشن بوری میں ڈال, بوریاں بھری ہوئی ہیں اس کے پاس. پاگل بیٹھا ہوا ہے بالکل. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ پاگل ہے تو اتنی اچھی انگلش اس کی اور ایسی خوبصورت رائٹنگ, اور یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے یہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے. تحقیق پہ پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے, مگر جاب کے لیے ایپلیکیشن لکھتا تھا, کہیں سے بھی اس کی ایپلیکیشن قبول نہیں ہوتی تھی, کہیں بھی جاب نہیں ملی. تو اس سے یہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے غم سے کہ میں نے ساری زندگی لگا دی اور اب میں بے روزگار گھوم رہا ہوں. اب اس کا دماغی توازن اتنا خراب ہوا, ایسا پاگل ہوا کہ سارا دن بیٹھ کے یہ درخواستیں لکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. جب بوریاں بھر جاتی ہے ہم اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں, پھر نئی بوریاں لے کر آتا ہے اور درخواستیں لکھ کے ڈالتا رہتا ہے اس میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, وَيَقْبِضْ, اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مسلمان کو تعلیم کے تمام شعبوں میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے, مگر اپنی اوقات دیکھتے ہوئے. آپ کو اللہ نے جتنے وسائل دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں. جتنے وسائل اللہ نے دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں. نہیں ہے وسائل, بولے اسی میں خیر ہے. صحابہ کے پاس کون سے وسائل تھے بھائی؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. پوری دنیا پہ اللہ نے ان سے حکومت کروائی ہے, پوری دنیا پہ لوگ ان سے علوم سیکھنے آتے تھے. پھر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اور آپ کے بچے پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں گے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے. تو مصیبت سے نکلے گا کون بھائی پھر؟ تو اس لیے گھر بنائیں, لیکن پہلے یہ سوچیں کہ پیٹ کاٹ کاٹ کے نہیں بنانا, پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. تو بنیادی ضرورتوں کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا مکان ہو, چاہے ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو, جس میں گرمی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر سے بچنے کا انتظام ہو, اور محلے کی لوکیشن ایسی ہو کہ چور اچکوں کا علاقہ نہ ہو. محلے کا بڑا فرق پڑتا ہے نا بھائی. ایسی جگہ پہ آپ کو گھر ملا ہوا ہے کہ سارے کیا ہیں وہاں پہ, جتنے بھی ہیں بھاگ کے ادھر ہی آتے ہیں سارے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یا یہ کہ بہت ہی غیر شائستہ قسم کے لوگ رہتے ہیں. غیر شائستہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اس پہ ایک واقعہ ہے, لیکن وہ ابھی پتہ نہیں آپ لوگ افورڈ کر سکیں یا نہیں کر سکیں, اس لیے میں نہیں سنا رہا ہوں. غیر شائستہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ گھٹیا خاندانوں کے لوگ میں تہذیب سے آ رہی. تو
تو علاقہ ایسا ہونا چاہیے رہائش کے لیے جو ذرا شریف شرفا کا علاقہ ہو. تعلیم ضروری نہیں ہے, شریف شرفا ہونا زیادہ ضروری. تعلیم ہے, سارے شرابی کبابی ہیں, ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یورپ میں بعض علاقے ایسے ہیں تعلیم بہت ہے مگر یہاں بھی شرابی رہتا ہے, یہاں بھی ڈرگس کا بزنس کرتا ہے ایک آدمی, تو آپ کیا کرو گے رہ کے بھائی وہاں. شرافت, غربت اور امیری کی بات نہیں کر رہا, شریف لوگ رہتے ہوں, اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ایسی جگہ آپ کو گھر مل جائے تو آپ کی گھر کی ضرورت پوری ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی, کیونکہ ذاتی گھر کو بھی کرایہ ہی کا سمجھا کریں. جس کے پاس ذاتی گھر ہے اس پہ ہرگز فخر نہ کریں, یہ یقین کر لیں اس سے بھی چھن جائے گا اور مجھ سے بھی چھن جائے گا, ایک ہی جیسے ہیں دونوں. تو ایسی جگہ ہو جہاں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی. پھر گھر میں 3 درجات علماء نے بیان کیے ہیں. ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, اور اس سے اوپر کا درجہ ہے آرائش. ضرورت تو آپ کی جھونپڑی میں بھی پوری ہو جائے گی, بارش سے بچا لے گی, دھوپ سے بچا لے گی, مگر مشکل سے ہوگی. جھونپڑی میں ضرورت تو پوری ہوتی ہے مگر مشکل سے. ذرا سی ہوا چلی آپ پریشان ہو جاؤ گے, وہ جھونپڑے کے وہ پردے سیدھے کرنے میں لگے رہو گے, جو بھی گزرے گا تھوکتا ہوا جائے گا وہاں سے, لوگ عزت نہیں کریں گے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے. اگر آپ کو سیمنٹ کا بنا ہوا گھر مل گیا تو ضرورت آپ کی, بولو بھائی, پوری ہو گئی. نہیں, ضرورت تو جھونپڑی میں پوری ہو گئی مگر آسائش نہیں ہے, آسانی نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. سیمنٹ کا بنا ہوا گھر اگر آپ کو مل گیا ہے, صرف اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں, پلستر اور رنگ کلر وغیرہ کچھ نہیں ہوا ہوا, تو آپ کو آسائش بھی مہیا ہو گئی. اب آپ ہوا کے جھگڑوں سے بچ سکتے ہو, بارش طوفانی بارشوں سے بچ سکتے ہو. لیکن کیا ہے, آسائش ہے, آرائش نہیں ہے, زینت نہیں ہے اس میں. جب لوگ آئیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں یاری, بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا, اور خود آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. دیواریں ہیں ایسے ہی ننگی دیواریں ہیں, اس میں پلستر نہیں ہے, کلر نہیں ہے, چھت ایسی اکھڑی ہوئی ہے. آسانی تو ہے, آپ سو جاؤ آرام سے, ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی آپ کی, لیکن آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اتنا پیسہ انسان کے پاس آ جائے کہ وہ گھر اس کو ایسا مل جائے جس میں پلستر ہوا ہوا ہو, دیواریں میلی کچیلی نہ ہو, باقاعدہ کلر ہوا ہوا اس کے اندر. بات نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, رنگ روغن ہوا ہوا ہو تاکہ آنکھوں کو دیکھنے میں برا نہ لگے. تو یہ کیا ہے, آرائش, زینت بھی اللہ نے آپ کو دے دی. اب اس سے آگے کی جتنی چیزیں ہیں اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں فانوس بھی لگا ہوا ہو یہاں پہ آگے, اور جناب یہ والا کلر کچھ اور کا رنگ کا ہو, یہ والی. میں ایک صاحب کے گھر گیا, 1 گھنٹے تک میں کمرہ ہی گھوم گھوم کے دیکھتا رہا ہوں. یہ والی دیوار نیلے رنگ کی, یہ پیلے رنگ کی, اور یہ گولے گنڈے کی دکان بنایا ہوا تھا انہوں نے گھر کو, یہ ہرے رنگ کی. پھر یہ والی دیوار کھردری, ہاتھ لگاؤ تو کھردری, یہ بالکل پلین, چھت پہ فانوس لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے, یہ بہت اوپر کی چیزیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر یہ سوچ اگر بنائی آپ نے, پھر تو آپ اس سے بھی تھوڑے دنوں میں تھک جاؤ گے. بولے یہ نیلی دیکھ دیکھ کے تھک گیا, اس کو پیلا ہونا چاہیے, اور یہ والی لال تھی, اس کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں, اس کو وائٹ کر دو. تبھی تو لوگ بدلتے رہتے ہیں, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ہوس ہے, ہوس. بہت پیسہ اللہ نے دیا ہو تو ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں دیا تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گریوی میں کسی کو مل گیا تو روزانہ دیواریں, پوری دیوار ہٹا کے دوسری دیوار لگا دے. اتنا پیسہ بھی بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے, وہ پورا کمرہ کنٹینر میں لوڈ کر کے دوسرا کمرہ منگوا کے لگا دیتے ہیں. فالتو میں اللہ نے دیا ہے تو بدل لو, نہیں دیا تو اس کی جستجو نہ کرو, کیونکہ اس کی کوئی انتہا, بولو بھائی, نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے انسان کی فطرت ہے. گھر ہو کم از کم اس میں کوئی کلر تو ہو نا. میں جب یہاں امامت کے لیے آیا نا تو یہاں مسجد والوں نے مجھے گھر دکھایا, وہ ظاہر ہے پہلے امام استعمال کر کے گئے تھے, اس کی دیواریں ذرا کلر ولر. میں نے کہا بھائی میں اس گھر میں آؤں گا, پہلے کلر ہونا چاہیے تاکہ دیواریں صاف ستھری لگیں. تو انتظامیہ نے کلر کروا کے دیا, میں آ گیا, اب تک ہوں الحمدللہ. پھر 5 سال کے بعد دوبارہ کروا دیا.
ابھی 5 سال پورے ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی یہ چیز ہے, کیونکہ جس کی طبیعت میں تھوڑا سا بھی نفاست ہوگی وہ یہ گندگی برداشت نہیں کر سکتا کہ ادھر کی دیوار کالی ہوئی ہوئی, ادھر کی پیلی ہوئی, ادھر کا رنگ اکھڑا ہوا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر صاف ستھری چیزیں ہونی چاہیے, دیوار صاف ستھری ہو, کلر ہوا ہوا اس کے اوپر, ٹائلیں ہوں اور اچھا ہے. وہ پھر اچھے کی تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے نا. تو اچھے میں تو فانوس لگا دیں آپ, اس میں چمک پٹیاں لگا دیں, ٹھیک ہے, ٹیپ چڑھا دیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں نے اپنی سائیکلوں پہ کیا کیا چڑھایا ہوا ہوتا ہے, موٹر سائیکلوں کو چمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اپنے. پھر اس زینت کی انتہا نہیں ہے. اسی طرح سواری انسان کی ایک ضرورت ہے. آپ صبح آفس پہنچتے ہیں بسوں میں لٹک کے, آپ کے علاوہ سب کچھ پہنچ جاتا ہے, آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. W11 میں اللہ کسی دشمن کو بھی سفر نہ کرائے. تو اپنی سواری کا ہونا, دیکھو ضرورت بس سے پوری ہو جاتی ہے, ضرورت پہنچ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے ہو, وہ ٹائر گھومتا ہی رہتا ہے. جتنا بھی ٹریفک جام ہو, ایک نہ ایک دن وہ آپ کو منزل پر پہنچا کے چھوڑے گا. ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ آفس پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ راستے میں جنازہ نکل جائے. آپ ہماری بسوں کی ابھی یہ حالت نہیں. جنازہ ان کا نکلتا ہے جو بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کچلتی ہوئی چلی جاتی ہے بس. اندر بیٹھے ہوئے لوگ اکثر بچ جاتے ہیں. تو ضرورت تو آپ کی بسوں سے پوری ہو جاتی ہے. کبھی غریب لوگ سفر کرتے ہیں. اب جس کے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیسک ضرورت اور بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. وہ پریشان ہو سکتا ہے, وہ آ سکتا ہے مولوی صاحب بہت پریشان ہوں, یہاں سے وہاں جانے کے لیے بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو بس کے کرائے پہ نام پہ بہت سارے فراڈی بھکاری ہیں جو گھوم رہے ہوتے ہیں. انہوں نے میرا بیان سنا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہی بہانا ہے کرایہ نہیں ہے بس کا. تو ایسا نہ ہو کہ جو بھی کہے کہ کرایہ نہیں ہے, آپ کہیں مولوی صاحب نے کہا تھا ہاں جس کے پاس کرایہ نہیں ہے وہ, یہ کہ واقعتاً نہیں ہے, یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ واقعتاً کسی بیچارے کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کام پہ جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ ہو, تو وہ واقعتاً محتاج ہے, کیونکہ اس کی سواری کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس سے ضرورت پوری ہو جائے گی, مگر آسائش نہیں ہے, آرام نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. انسان ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. دور اگر جانا ہو نا, اس نے کھڑا ہوا ہے, بس والے آتے ہی نہیں ہیں, آئیں تو پھر چلتے ہی نہیں ہیں. میں ایک دفعہ 4K میں بیٹھا ہوا تھا, چل ہی نہیں رہا. اب پیچھے لوگوں نے آواز ماری ہے, وہ اب ایک صاحب کہتے ہیں ابے تیرے کو نیمبو چٹاؤں کیا؟ کہہ رہے ڈرائیور کو ابے تجھے نیمبو چٹاؤں. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیمبو چٹاؤں گا تو تھوڑا سا ہلے گا یہ. وہ سمجھ رہے تھے یہ بھول گیا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, میں یہاں بس میں کیوں بیٹھا ہوں. اور ڈرائیور واقعی بھول جاتا ہے, چلتا ہی نہیں ہے, پھر چلے گا تو پھر رک جائے گا. تو عجیب سی کنڈیشن. آدمی خاص طور پہ جس آدمی کو اپنا وقت بچانا ہے, جو وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں, ان کی تو زندگی آدھی اسی بسوں میں برباد ہو جائے گی. اس لیے ہم نے جتنے علماء کو دیکھا ہے نا جو وقت کی قدر کرتے ہیں, وہ بسوں میں اکثر میں نے دیکھا سفر نہیں کرتے, کیونکہ وقت بہت برباد ہو جاتا ہے. تو آسائش کس میں ہے کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی سواری ہو, یہ آسائش. اور وہ ذاتی سواری کی ضرورت جو آسائش والی موٹر سائیکل سے بھی پوری ہو جاتی. بائک ہو پہنچ گئے بھائی آرام سے. اور آرائش کیا ہے؟ زینت وہ ہے آپ کی ذاتی کار ہو, گاڑی ہو, اس میں زینت بھی ہے. بیٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ جا رہے ہیں آفس چلا رہے. تو یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی. تو یہ اگر کسی کو گاڑی مل گئی تو سمجھو کہ اس کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں. پھر آگے سب کیا ہے؟ شو بازیاں. پھر گاڑی کون سی ہونی چاہیے؟ گاڑیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. گاڑیاں 1 کروڑ روپے کی بھی آتی ہیں, 2 کروڑ روپے کی بھی آتی ہیں. دبئی میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک گاڑی مجھے دکھائی, وہ لمبی چوڑی گاڑی, کہہ رہے ہیں یہ 2 کروڑ کی گاڑی ہے. میں نے کہا اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کہا اس کے سرخاب کا پر یہ لگا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 کروڑ ہو پھر بھی یہ آپ کو نہیں ملے گی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی صرف رائل فیملی سے بلونگ کرنے والے لوگوں کو دیتی ہے, کیونکہ اس گاڑی کو دیکھ کے جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رائل فیملی سے ہے. لہذا جیسے ہی یہ گاڑی روڈ پہ نکلتی ہے تو ہٹو بچوں کہنا نہیں پڑتا, اس کو ہٹو بچوں کہنا نہیں پڑتا. لوگ گاڑی کی شیپ دیکھ کے خود بخود ہٹو بچوں پہ عمل کرتے ہیں, سب ہٹتے چلے جاتے ہیں, اس کو گزرنے دو. اگر یہ 2 کروڑ روپے میں ہر ایک کو دینا شروع کر دیں
تو پھر جن کے پاس پہلے سے ہے ان کی انسلٹ ہوگی, کہیں گے بھنگی چمار نے کہیں سے 2 کروڑ روپے لائے اور آپ نے اس کو بھی دے دی اور ہمیں بھی, ہماری کیا ہو. تو یہ صرف دبئی کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں, ابو ظبی اور شارجہ کے, ان کو الاؤ ہے. ہم جیسے بھنگی اور چماروں کے لیے یہ نہیں. ان کی نظر میں تو ہم پھر یہی ہو گئے نا. تو اس کی پھر میرے بھائی پھر کوئی انتہا بولو نا بھائی, پھر تو سوچتے چلے جاؤ, پھر تو اس سے بھی بڑی گاڑی آئے گی, اس سے بھی بڑی. پھر تو آپ تھوڑے ہوگے یہ گاڑی ہونی نہیں چاہیے, راکٹ میں سفر ہونا چاہیے, جہاز ہونا چاہیے. نبی نے کیا فرمایا کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, تمہاری خواہشات کا منہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی, قبر کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی. قبر کی جب مٹی گلے میں جاتی ہے اور مردہ اندر پڑا ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے میں رائل فیملی سے تھا یا کسی بھنگی فیملی سے بلونگ کرتا تھا, رزلٹ تو یہی آیا میرا, نتیجہ تو یہ نکلا. سب قبر کے اندر جا کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اس وقت سوچتا ہے یار وہ رکشا والا ہی اچھا تھا مجھ سے, وہ بھی میرے ساتھ والی قبر میں لیٹا ہوا ہے, اس کا حساب ذرا ہلکا ہو رہا ہے, صرف رکشے کا حساب لیا جا رہا ہے اس سے. رکشے کا تو دنیا میں اتنا حساب دے چکا ہوتا ہے, وہ قبر میں کیا فرشتے حساب لیں گے اس سے. دنیا میں بیچارہ اتنے حساب رکشے کے دے چکا ہوتا ہے وہ. تو جو رائل فیملی کی گاڑی ہے نا اس کا حساب مہنگا پڑے گا. سب سے پہلے اللہ پوچھے گا تیرے پاس 2 کروڑ آئے کہاں سے. 2 کروڑ حلال طریقے سے کمانا بہت مشکل ہے. تو پہلے تو اسی میں پھنسا رہے گا یہ آئے کہاں سے. پھر اس میں بیٹھ کے جو تو نے تکبر کیا, دوسروں کو حقیر سمجھا اور کالر اونچے کر کے جاتا تھا, یہ تکبر کرنے کی تجھے دنیا میں اجازت, یہ تیرے باپ کی زمین تھی جو تو اس پہ اکڑ کے چلتا تھا. پانی کے ناپاک قطرے سے تجھے اللہ نے پیدا کیا اور تو اتنا سینہ اکڑ کے چلتا کیوں تھا. یہ بہت بڑے حساب ہیں. تبھی تو حدیث میں آتا ہے مالدار لوگ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. حساب اتنا لمبا حساب دینا پڑے گا ان کو, اور جائیں گے بھی تھوڑے. حدیث میں آتا ہے غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے, حساب ہی نہیں ہے, کھایا ہی بہت کم ہے تو حساب کس بات کا. بہت کم ملا بیچاروں کو. W11 میں سفر کیا, W11 کا کیا حساب لیں گے فرشتے ہیں بھائی. اے اللہ اتنے دھکے لگے ہیں اس میں تو میرے جتنے گناہ تھے وہ ویسے ہی معاف ہو گئے. اتنی دفعہ میں اس سے پائدان سے نیچے گرا ہوں, پاؤں میرا پھسلا ہے, ٹکر اتنی دفعہ ٹچ کرتے ہوئے گئی ہے مجھے وہ. اتنی دفعہ کنڈکٹر نے کتنی بس بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر پھر بھی دھکا دے کے آپ کو اگلے دروازے سے نکال دے گا. اور اس اگلے دروازے سے نکلنے میں جو پسینہ لگتا ہے اور جو موبائل جیب سے غائب. بس میں تو انسان بس یہی پڑھ کرتا ہے, میں دونوں جیبیں چیک کرتا رہتا ہے. ہمارے ایک دوست بس میں چڑھے, یہ دیکھ کے ایک نیا بٹوا رکھا انہوں نے خالی, کہ دیکھوں آج کوئی جیب کترا ہاتھ کیسے ڈالتا ہے. خالی بٹوا رکھا تاکہ جیب کترا, اور بٹوا تھا نیا پرس تھا, اور بار بار اپنی جیب پہ ہاتھ بھی مارتے رہے تاکہ جیب کترا یہ سمجھے کہ بڑی رقم لے کے جا رہا ہوں, تاکہ کوئی جیب کترا آئے اور میں اس کو فوراً پکڑوں. اور پوری نگرانی رکھی اپنی جو ہے نا وہ جیب کی طرف نظر. صدر سے بیٹھے 2K میں, اور ٹاور پہ اترنا تھا انہوں نے, 2D تھی یا 2K تھی. جب بیٹھے ہیں تو بار بار مجھے اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں بار بار جیب پہ یوں کر رہا ہوں تاکہ جیب کترا سمجھے کہ بڑی رقم ہے بھائی اس پہ ہاتھ ڈالو. اور میں انتظار میں, کہ تھے بھی وہ پٹھان, انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جو بھی آئے گا نا. تو اب وہ جا رہے ہیں, کہہ رہے میں جیب پہ, میں نے کہا کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا یار, آج میں اتنی محنت کے ساتھ جیب کترے کو پکڑنے, ان کی کئی دفعہ جیبیں کٹی تھیں اس بس میں, تو وہ بہت نا دماغ ان کا خراب ہوا تھا کہ آج میں نے پکڑنا ہے. کئی دفعہ ان کی جیب کٹی تھی. تو 2D میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں بس میں, تو کہہ رہے میں نے کہا یار آج کوئی نہیں آ رہا, اور میں یہ سوچ کے دروازے سے جب گیٹ سے ٹاور پہ اترا ہوں, میں نے جیب پہ ہاتھ ڈالا تو بٹوا غائب. کہہ رہے میں نے کہا وہ مجھے ملے تو میں اس کی عظمت کو سلام کروں گا اور میں کہوں گا مجھ سے 20 روپے 50 روپے اور لے لے. تو اب اس بس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن غریب آدمی کو, ہے بھائی. اس کے تو جتنے بٹوے تھے وہ چلے گئے بیچارے کی, پگڑیاں اچھل گئیں, موبائل چلے گئے. اس کا تو اللہ کہے گا تیرے تو اعمال میں تو جنہوں نے یہ چیزیں کی ہیں نا, اس بس ڈرائیور سے حساب لیا جائے گا کہ تیرے ساتھ کیا کیا اس نے. حساب ہوگا گاڑیوں والوں سے. تو میرے بھائی اپنی خواہشات کو کیا کریں, یہ ضرورت, آسائش اور آرائش, یہ 3 چیزیں ہیں, ان تک تو ٹھیک ہے, اس سے آگے کی فکر چھوڑ دیں, اس کے آگے کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. تبھی پھر آخرت کی تیاری میں لگے گا انسان, جب ان بھکیڑوں سے نکلے گا. اگر اسی میں ہی لگا رہا تو پھر آخرت میں مر جائے گا, مرنے کے بعد سارے مسائل خود بخود دنیا کے حل ہو جاتے ہیں. مر گئے تو اب کیا, کوئی پوچھے آپ کا کیا مسئلہ ہے, بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ یہی مسئلہ بھی فرشتہ آ کے جو حساب و کتاب لے گا اس میں میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ یہی میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی، اللہ نے اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلانے کا حکم دیا ہے کہ اس مسئلے کی طرف توجہ کرو اور آخرت کی فکر کرو، قبر کی تیاری کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔